اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ ان میں ایک مخلوق پوری جنتی ہے اور ایک مخلوق پوری جہنمی ہے، اور 2 مخلوق جنتی اور جہنمی ہیں۔ پوری جنتی مخلوق ملائکہ یعنی فرشتے ہیں، اور پوری جہنمی مخلوق شیاطین ہیں، اور جنتی اور جہنمی مخلوق جن و انس ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مخلوق جو پوری جنتی ہے یعنی ملائکہ، وہ کس طرح ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ پاک نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پشت میں بطور امانت رکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آسمانوں پر تشریف لے جاتے تو فرشتے آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کے پیچھے عزت و تکریم کے ساتھ چلتے۔ اس استقبال کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کیا، تو اللہ نے خطاب کیا اور فرمایا، اے آدم، یہ احترام اور عزت اس نور مبارک کے لیے ہے جو تمہاری پشت میں رکھا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اگر آپ اس نور پاک کو میرے جسم کے کسی حصے میں منتقل کر دیں جس کو میں دیکھوں اور فرت حاصل کروں۔ اللہ رب العزت نے اس نور کو آپ کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی میں منتقل کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام نے اس نور پاک کی زیارت فرمائی تو انگلی اٹھا کر 2 مرتبہ شہادت دی۔ اس وجہ سے انگلی کو انگشت شہادت کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم نے انگلی کو چوما اور آنکھوں سے لگایا اور بارگاہ نبی آخری زمان پر ہدیہ درود و سلام پیش کیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا اور والدہ نے آپ کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد فرمایا۔ اس دوران اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام جو کہ بارش کے فرشتوں کے سردار ہیں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت، ادب اور احترام کا خاص خیال رکھیں۔ اس طرح 7 سال تک حضرت میکائیل یہ ڈیوٹی کرتے رہے جب تک آپ مکہ واپس نہ آئے۔ دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت سے پہلے معراج پر لے جایا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، براق لے کر فرشتوں کے جھرمٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کرنے کے لیے حضرت جبرائیل نے اپنے کافوری ہونٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پر لگائے، اور اسی طرح پاؤں مبارک چومتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس طرح سے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ انداز اختیار کیا۔ سرکار دو عالم کو بیدار کرنے کے بعد معراج پر لے جایا گیا۔ دوستوں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہے۔ کعب نے کہا کہ کوئی دن طلوع نہیں ہوتا مگر 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو گھیر لیتے ہیں، اس سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں اور اتنے ہی فرشتے اور آ جاتے ہیں جو اسی طرح کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور شک ہوگی تو آپ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں
باہر تشریف لائیں گے۔ دوستوں، قرآن پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے کے وقت جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنا پوچھ لینا بھی ان کی تعظیم ہے کہ پہلے آپ اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم لوگ ڈالیں۔ اسی ادب کی وجہ سے وہ جادوگر نہ صرف ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے بلکہ انہیں جہنم سے بھی نجات مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تعظیم اور اس ادب کا ان کو بہترین بدلہ دیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کی تعظیم اور ادب کرنے سے ایمان جاتا نہیں، بلکہ اگر کوئی کافر ہو تو اس کی برکت سے ایمان والا ہو جاتا ہے، اور اگر ایمان والا ادب کرے اور تعظیم کرے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو مزید 4 چاند لگا دیتا ہے۔ دوستوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اس طرح سے کریں کہ ہمارے اعمال باقی رہیں اور اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے۔